مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا سارے صحابہ اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم سائل کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ان کا سما مروی نہیں ہے، ابن عدین الکامل میں اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا، چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے وہ اس کی سند کیا ہے؟ عن عمر ابن العزیز عن تمیم دارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے، اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں۔ جی دوسری بات ان روایت کہ عمر بن عبدالعزیز اور تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ ہے، چنانچہ تمیم داری دارمی ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس سے نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کی، اس لیے ان کو اپنے استاد پر اعتماد تھا۔ مرد کا عضو اور یہ ہوتا عورت کے عضو شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی معتمد شخص نہیں ہوتا، ہوتے ہی غسل واجب بسا اوقات سے اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کبھی حوالہ بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکتا۔ پہلی ہی روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی یہ دو مجہول راوی ہو اپنی عورت کے 4 شاخوں میں مجہول راوی کی وجہ سے سند میں ضعف آتا ہے، لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کی شرائط آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ جلوس کا مطلب کیا ہے؟ عضو ہر مطلق مجہول الراوی عورت کے فرج میں داخل کرنا، ثم جہاد یہ کنایہ ہے جماع سے، اس لیے کہ بوقت جماع انسان مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں، یہاں مجہول الذات سے مراد میں یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہے، ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور اپنی ذات کے آیا ہے، عورت کی شرم اس سے کہ وہ عورت کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے ضعف پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں۔ اور بعض حضرات نے ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے گھٹنے دونوں پیر اور فرج کے دونوں طرف، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا کے درمیان میں، اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لہذا ختان کرتے یا مجہول قرار دینا حشفہ کرتے اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف اور کمزور بنانے کی کوشش کرنے کی۔ آگے ایک اور صحیح روایت میں ہے جہاں حضرت عائشہ نے خود اپنا عمل بتایا ہے کہ جب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختان ایک ساتھ میں جمع ختنہ وہیں اب تک نواقض جب ہمارے باب ماجدان جمع کا ذکر تھا تو اللہ کے رسول غسل فرماتے اور غسل کا حکم دے مجیبات تو اس سے معلوم ہوا کو واجب کرنے والے اس روایت کو نواقض نے صراحت وہ آمد استنجا کی وجہ سے غسل کے واجب ہونے کا حکم دیا، اور دوسری روایت میں جو آگے آ وجہ سے مصنف رضی اللہ تعالیٰ نواقض وضو کے بعد استنجا کے اور اس کے بعد والی جو روایت آ رہی الماء من الماء، یہ استنجا کے آداب کیا ہے؟ پانی استنجا کرنے پانی کے آداب، یہاں پر 2 مرتبہ پانی استعمال کیا ہے، اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت ہے منی کا پانی چند مذہبی افکارات یا چند یعنی رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل دستور حیات کا نام ہے۔ الماء من الماء کا مطلب کیا ہوگا؟ مرتے دم تک ہر چیز سے غسل واجب ہے،
یہاں پر بھی الماء میں ایک ماں خلا اور استنجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب سے مراد کیا ہے رکھنا چاہیے اس کا ذکر ای الغسل من امام خروج ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا کے غسل آداب کے واجب متعلق ہوگا شریعت ترمذی نے خروج تقریباً منی 30 آداب اب اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے مشاہد تفصیل کہ پر فقط جائے غیبوبت حشفہ کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوتا آداب یہ ادب کی غیبوبت جمع حشفہ کے بعد ادب کس کو خروج کہتے منی ہیں کا ہونا ما لازمی یمدح ہے به غسل کے وجوب قولاً کے لیے، جیسا کہ بعد میں وہ آنے چیز والی جس جس کو روایت کرنا میں بہتر اور اس اچھا سمجھا حکم جاتا کو ہو چاہے عام وہ اور قولی ہو یا مطلق فعلی، بیان کیا گیا چاہے وہ چیز قولی ہو یا فعلی۔ اصل پورا پس منظر کیا بعض ہے؟ حضرات نے دوسری ادب کی روایت تعریف الماء کی من ہے۔ الماء، حضرت ادبان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے وظیفہ زوجیت کر رہے تھے، اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا تو ابھی ہر صرف وہ غیبوبت حشفہ ہی جو ہوا اس تھا، کے لیے لیکن اللہ کے مناسب رسول کے ہو، بلانے وہ اس کے پر حق میں صلی ادب اللہ علیہ وسلم مناسبہ فوراً باہر تشریف لے آئے لکل شیء، اور ہر وہ اللہ چیز کے رسول ان کے جو چہرے اس سے کے لیے فوراً مناسب سمجھ ہو، گئے اس کے کہ حق میں ادب ہے۔ ابھی ہی انہوں نے وظیفہ زوجیت کو مثلاً شروع کیا۔ کتاب کے لیے اللہ کے مناسب رسول یہ ہے کہ اس صلی کو اللہ علیہ اوپر وسلم نے کی جگہ فرمایا پر کہ رکھا شاید میں نے جائے آپ کو تو یہ اس کے جلدی حق میں بلا ادب ہوگا۔ پھر انہوں نے ساتھ ساتھ میں جوتوں اس کو مسئلے کو بھی نیچے پوچھ رکھنے لیا میں اور ہی دریافت مناسبت کر لیا لہٰذا کہ اس نے غیبوبت حد کیا کہ اس کو نیچے حشفہ رکھا کے جائے۔ متعلق آپ کیا فرماتے، کیا شرعی حکم اور ہے؟ بعض حضرات اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ ادب وسلم کی نے فرمایا تعریف الماء کی ہے، من الماء مراعات کہ حد پانی کل شیء، نکلے تو غسل ہر واجب چیز ہے۔ کی معلوم حد ہوا کی کہ رعایت حضرت کریں۔ ادبان بن مالک کا بھی پانی نکلا نہیں تھا، ہر چیز ان کو کا اپنی منی حد نہیں میں نکلا تھا، رکھنا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غسل مراعات واجب حد کل شیء۔ نہیں ہے۔ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو لہذا گیا کسی اور چیز اوپر کو والی جو روایت اس کی حد سے حضرت عائشہ تجاوز سے کر مروی ہے کے اور دوسری استعمال جو کیا آگے جائے روایت خود حضرت تو عائشہ اب یہ بے کا جو ادبی عمل اور ہے خلاف اس سے ادب پتہ چل رہا ہے کہ فقط بعد میں غیبوبت بس حشفہ ضرورت پر سے غسل زائد کے پانی وجوب کا حکم استعمال دیا۔ کرنا استنجا کے وقت خلاف ادب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ ضرورت سے تعالیٰ زیادہ عنہ کھانا کے یہ بھی زمانے خلاف میں ادب بھی یہ ہوگا۔ مسئلہ متفق ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ اس سے سے فرائض پہلے بعض صحابہ میں کوتاہی غیبوبت آئی، حشفہ یہ پر بھی غسل کرتے تھے خلاف اور کچھ ادب ہوگا۔ نہیں کرتے بس تھے، اسی کے تو دور انتقال عمر پر میں جب اتنا حضرت عمر کو مقبول یہ اور پتہ غمگین چلا ہونا کہ جس بعض کی وجہ صحابہ سے غیبوبت فرائض حشفہ ترک کے ہو بعد جائے بھی اور غسل انسان کی نہیں جان کر خود رہے کی ہیں، جان خطرے تو میں سب پڑ جائے کو گی، خلاف طلب ادب۔ کیا اور کہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں ضرورت کر سے رہے زیادہ ہیں؟ شرم و بعض حیا حضرات نے کرنا، یہی روایت پیش کر الماء اتنی من زیادہ الماء، شرم و حیا پھر کرنا انہوں نے کہ اس کو ازواج مجامعات کا مطہرات تقاضا سے ہے، رجوع لیکن کیا کہ پھر اس مسئلے میں اس وجہ کیا سے نہیں کہتی کرنا ہے، ہے، اس اس لیے بات اللہ میں کے بچے رسول کے سمجھ ساتھ جائیں گے کہ لاتے آج رہتے ہیں کون تو ہوا۔ اچھی طریقے سے بتلا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا شرعی اور حکم ہے۔ تو حضرت عمر کی بہن غیر اللہ صفیہ بھی زوجہ اپنے دل میں بسانا تو ان یہ سے بھی خلاف پوچھا ادب گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اس سلسلے میں کیا شرعی حکم ہے۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے خود اپنا ذاتی عمل بتایا جو آگے کی روایت میں ہے کہ جب اس طرح ہوتا تھا تو میں اور اللہ کے رسول غسل آداب کی فرماتے، ذیل کیا ہے؟ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا کہ غیبوبت حشفہ کی بنیاد پر غسل کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے باوجود ہر چیز کوئی کو غسل اپنی نہیں جگہ کرے گا پر تو اس رکھنا، کو یہ اوپر ادب برسائی کی جائے تعریف گی۔ کی۔ اور تو یہ یہ مسئلہ تعریف کیا متفق ہوگی علیہ اور صورت میں؟ جمہور کے نزدیک ہے ہر کہ چیز کو غیبوبت اپنے حشفہ محل سے پر نہ غسل رکھنا، واجب ہو جاتا ہے، خلاف محل اور میں اس کی رکھنا۔ تفصیل ہم نے باب الغسل میں ابتدا میں ہی بس بتلا دیا کتاب تھا کو کہ غیبوبت حشفہ چاہے فاعل بدبودار مذکر کپڑوں کے مفعول نیچے مذکر رکھنا ہو یا یا مؤنث، کپڑے کو اوپر لٹکانا چاہے اور حرام اس طریقے طریقے سے پر جائز کہ اس کے طریقے نیچے سے کتابیں آپ ہوں۔ اس غیبوبت حشفہ کا نہیں، دخول کتابوں کرو کے ساتھ انسان سننا۔ میں ہر صورت میں غسل واجب ٹوپی کو نیچے رکھ دینا اور جوتوں کو اپنے سروں کے اوپر تاج بنا دینا یہ ظلم میں ہے۔ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوئی غیبوبت حشفہ بس اور ایک صاحب سے سال پوچھا پر بچہ غسل کے واجب ہونے کا۔ بس اگر کوئی شخص دل میں اللہ کی یہ جو محبت دوسری کو روایت بسانے ہے کے جس بجائے کو مطلق غیر بیان اللہ کی کیا محبت گیا کو ہے، بسائے تو تو اس یہ کا دل کیا کے جواب ساتھ ہے؟ ظلم دونوں روایت میں اور تعارض اللہ کی ہے۔ ذات کے اوپر ساتھ۔ کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ فقط غیبوبت اور اکسال کی وجہ بس سے غیر غسل اللہ واجب کی ہوتا ہے، تصویروں کو اور اپنے اس قلوبوں دوسری میں روایت سے بسانا، پتہ چل رہا یاد ہے رکھیے یہ کہ ذات غیبوبت الہی اور حشفہ اپنے سے قلب غسل کے ساتھ نہیں نہیں ہوتا ہوتا بلکہ بلکہ خروج منی سے غسل واجب اور ہوتا دل میں اللہ کی محبت ادب کو کے بسانا۔ تعارض کے لیے صاحب مشکات نے یہ دو دین کا قول ادب بطور ہے اور اللہ ترجیحات کی کے ذات پیش کا کیا ہے۔ احترام۔ ایک تو امام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کیا ہے بطور دلیل کے، اور دوسرا قول حضرت یہ ہے ابن آداب۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا ہے، خلا، جس کو یہاں سے یہ بیان قلوت کیا قال جس کے معنی المحی خالی السنہ ھذا منسوخ، چونکہ یہ پہلا جواب جب انسان استنجا کہ کرنے یہ کے لیے روایت جاتا ہے تو منسوخ ہے، وہ خالی یعنی اور الماء من شیبان الماء ہو یہ کر روایت اس کو کھلا کے۔ منسوخ ہے، یہ پہلی
پہلی توجیہ پیش اعلیٰ نہیں کھلا. دوسری توجیہ کیا پیش کی گئی ہے دفع تعارض کے لیے؟
ابن عباس کا قول یا انما اس الماء وجہ سے من کہ الماء وہاں فی انسان تنہا الاحتلام، تنہا رہتا ہے، کہ انما الماء من آس الماء پاس کوئی والی نہیں رہتا روایت اس یہ کو کھڑا کے۔ احتلام پر محمول لیکن ہے بعد میں کہ خلاقہ اگر کوئی استعمال خواب دیکھے قضائے تو حاجت خواب کے لیے دیکھنے استعمال کی ہونے وجہ لگا۔ سے اگر خروج انسان جس منی جگہ ہو پر تو قضائے غسل حاجت واجب کے ہو لیے گئی، جائے، مطلب جس الماء وقت من قضائے الماء حاجت کے لیے جائے، حدیث اس کا۔ پر خلاقہ کہ اگر استعمال کسی ہونے نے لگا۔ خواب دیکھا اب آداب و اور خلا کا خروج مطلب منی کیا ہوا ہوگا؟ ہے تو اب غسل واجب ہے، بوقت لیکن خواب حاجت دیکھا خروج منی نہیں ہوا ہے تو غسل اپنے واجب طبعی تقاضے اور نہیں۔ حاجتوں کو پورا کرنے کے آداب، چونکہ حضرت ابن بیت عباس الخلاء کے نسخ آداب کے زیادہ قائل نہیں تھے، نصوص میں نسخ کو زیادہ اصل میں پسند خلا نہیں کا فرماتے، فرماتے اس لیے بیت الماء من الخلاء الماء کو منسوخ ماننے کے بجائے خالی کرنے کی جگہ، انہوں نے اس روایت وہاں کو سے سب کچھ احتلام خالی پر کر محمول دیتا کیا اپنا۔ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس روایت کو احتلام پر محمول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ یہ حدیث تو عام اور مطلق ہے، حضرت عتبان بن مالک کی روایت کی بنیاد پر، چاہے نو احتلام ہو یا غیر احتلام، ہر دونوں صورت میں حضرت عتبان بن مالک الانصاری کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ غسل واجب ہوگا، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو، چاہے بیداری میں ہو یا نیند سے بیدار ہو، ہر صورت میں دونوں کا حکم یکساں ہے، اس لیے کہ الماء من الماء والی حدیث مطلق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پہلے عام تھا کہ چاہے بیداری میں منی نکلے تب غسل واجب ہوگا یا سو کر کے اس وقت منی دیکھے تو غسل واجب ہوگا۔ بیداری سے مراد اکسال، یعنی اپنی عورت سے مجامعت کرے اور بیداری کی حالت میں پھر منی نکلے تو غسل واجب ہوگا۔ اور غیر احتلام سے مراد احتلام کی صورت کا مطلب کیا ہے کہ سو جائے اور خواب دیکھے، تو یہ حکم عام تھا لیکن بعد میں صرف ایک پہلو کے لیے خاص کر دیا گیا تھا، اور اس کے لیے احتلام والے پہلو اور صورت کے ساتھ یہ اس حدیث کو خاص کر لیا گیا تھا۔ یہ امام شافعی و مالک پہلے رحمۃ اللہ عام علیہ تھا، اور بات وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ یہ عام کی روایت دونوں کے لیے حکم عام تھا لیکن بعد میں اس حکم کو خاص کر دیا گیا ہے محتلم۔ جنگلات میں یہاں پر رک کر کے ایک استقبال اور استدبار بات دونوں جائز، بتلا دی جائے کہ انبیاء احتلام سے پاک تھے، ان کو احتلام جبکہ نہیں بنیاد ہوتا میں تھا۔ آبادی میں اسی وجہ سے جائز علامہ نہیں، جلال الدین دونوں سیوطی منع۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کہ آبادی میں دونوں احتلام منع یہ ہے، وساوس اور جنگلات اور شیطان کھلے کے میدان اثر کی استقبال بنیاد پر اور ہوتا دونوں ہے، جائز۔ اور انبیاء اثر شیاطین وساوس شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا، بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے اور مزید تفصیل آ رہی ہے، اس کو اوپر انشاءاللہ وہاں بتلا دیا جائے۔ چلیے۔ وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ام سليم رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهو على المرأة فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ اس کا برعکس قال کر نعم اذا دیجیے رأت گا، الماء فغطت ام سلمة وجهها یعنی برعکس کا مطلب یہ ہے احتلم المرأة کہ قال نعم تربت يمينك فيما يشبهها آبادی میں متفق عليه وزاد مسلم ہاں برواية اس کی ام سليم گنجائش، اور جنگلات میں کوئی حرج، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے هذا الحدیث فی الصحیح واما فی البنیان فلا باس، آبادی میں کوئی حرج نہیں، یعنی استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جنگلات میں استقبال اور استدبار کا لحاظ، اللہ تعالی یعنی وہاں استقبال نہ کرے اور نہ ہی استدبار ہے۔ اب چونکہ اپنے یہاں پر آبادی میں رہتے ہیں سٹی میں، تو ان کے قول کے مطابق یہاں پر استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں جو لوگ رہتے جب جنگلات میں جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے تو وہاں پھر استقبال اور استدبار کا لحاظ کیا جائے، تو صحرا میں یہ حکم ہے، اور بنیان اور تعمیری اور آبادی جگہوں پر فلا باس کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے۔ چوتھا مذہب دایاں ہاتھ خاک آلود ہو تو پھر بچہ حنابلہ کا اس کے مشابہ کیسے ہوگا؟ متفق علیہ۔ اور امام مسلم نے الفرق بین الاستقبال والاستدبار، عورت مرد کا پانی گاڑھے اور سفید ہو، حنابلہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زرد اور کہ استقبال جائز ہے اور استقبال ناجائز ہے، استقبال قبلہ ناجائز اور استقبال جائز ہے۔ ام سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے اور اللہ کے رسول کی خالہ ہے، تو بہت پورا قریبی مسئلہ اور رشتہ خلاصہ ہے، کلام تو کے چونکہ یہ شرم و کہ حیا سے قضائے متعلق حاجت کے وقت مسئلہ تھا، قبلہ اس لیے روح ہو تمہید کر، قائم کرتے ہوئے قبلہ روح فرمایا ہو کر کہ یا اس ان کی اللہ لا طرف یستحیی من الحق، اپنے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے،
یہ تمیز قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کو آگے ایک پہلا شرم حیا والا احناف کا ہے، دریافت کہتے کرنا تھا. ہیں تو یہ بتلانا کہ چاہ رہے کہ مطلقاً جب اللہ کوئی مسئلے قضائے کے حاجت متعلق بیان وقت کرنے میں شرم و حیا سے استقبال کام اور نہیں لیتے ہیں استدبار تو ناجائز. میں بھی شرم و حیا دوسرا نہ مذہب کرتے ہوئے آگے ایک ایسا مسئلہ مطلقاً دریافت جواز کرنا کا چاہتے ہے، جو شرم و جو حیا سے ربیعۃ متعلق الرائے ہے. اور لیکن عروہ چونکہ بن شرعی زبیر حکم تعالیٰ ہے عنہ کا ہے، اور اس کا وہ جاننا فرماتے ضروری ہے، ہیں اس لیے پھر کہ انہوں نے استقبال تمہید اور کو قائم کرنے کے استدبار بعد سوال دونوں کیا جائز کہ ہیں کیا قضائے عورت حاجت کے کو وقت، بھی کوئی حرج نہیں. احتلام ہوتا ہے؟ احتلام کی اور بنیاد پر تیسرا غسل مذہب ہے واجب ہوتا ہے. امام شافعی تو اللہ اور کے مالک رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا نے تو فرمایا فرماتے ہیں ہاں کہ تو انہوں نے آبادی میں تعجب اور کوئی حیرت حرج نہیں ہے، کو ظاہر اور کرتے ہوئے صحرا میں فرمایا استقبال اور کہ استدبار دونوں کیا ایسا بھی ناجائز. عورتوں کے ساتھ احتلام ہوتا ہے؟ اور پہلے تو چوتھا شرم آ مذہب گئی، ہے شرم کی وجہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا اور کہا کہ کیا امام عورتوں کو بھی احتلام ہوتا احمد ہے؟ بن حنبل یہاں پر رحمۃ سوال اللہ علیہ ہوتا کا ہے کہ جو ام فرق سلیم کرتے کو استقبال اور یہ استدبار حیرت میں اور فرماتے ہیں تعجب استقبال کیوں قبلہ ہوا جائز کہ نہیں ہے عورتوں کو بھی اور احتلام استدبار ہوتا ہے؟ کیا ان کو جائز یہ مسائل معلوم لہذا قضائے نہیں حاجت تھے؟ تو کے اس وقت کا امام جواب یہ دیا گیا ہے احمد بن بعض حنبل حضرات کے نے نزدیک کہ اگر کوئی عورتوں کو استدبار کرتا احتلام ہے کم ہوتا اور ہے، اپنی خاص طور پر حاجت کو ان اور قضائے ازواج حاجت کے وقت مطہرات بھی اسی غیر طریقے کر سے کے صحابیات کو قضائے احترام حاجت بہت کر کم رہا ہے ہوتا تو ان تھا، کو وہاں اس کی اس وجہ گنجائش سے ہے. ان کو اس کا واسطہ نہیں پڑھا. لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کہاں ہوتا ہے تو ان کو تعجب ہوا کہ طرف اچھا سے عورتوں کو ہر بھی ایک کے احترام ہوتا اپنے ہے، اس کی اپنے وجہ سے دلائل. عورت کو بھی غسل کرنا واجب ہے. احناف نے جو استقبال اور استدبار اور دونوں جلال کی الدین ممانعت سیوطی نے کی وہی ہے. دلیل پیش کی انہوں جو نے ابھی میں نے بتایا کہ انبیاء باب کی احتلام پہلی سے ہی محفوظ روایت رہتے جو ہیں، حضرت ابو اس لیے ایوب کہ انصاری رضی احتلام اللہ یہ تعالیٰ عنہ وساوس سے مروی ہے. شیطان کا اس سے اثر ہوتا ہے. استدلال کیا تو ہے؟ ازواج فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مطہرات صلی اللہ بھی علیہ وسلم نے شیطانی فرمایا کہ جب وساوس کے تم اثرات سے محفوظ بولو براز رہتے کے لیے ہیں، جاؤ اس وجہ فلا سے ان کو کبھی تستقبلوا احتلام القبلة ولا نہیں ہوا. تستدبروها. ازواج مطہرات کو استقبال اس وجہ قبلہ سے کرنا ان کو یہ استدبار حیرت اور قبلہ تعجب ہوا کہ ایسا بھی اس ہوتا ہے حدیث عورتوں میں کے ساتھ. مطلقاً قضائے حاجت کے وقت استقبال بعض قبلہ اور حضرات استدبار قبلہ دونوں سے جلال منع الدین کیا سیوطی گیا. رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض اور تنقید لہذا کرتے ہوئے ابو فرمایا ایوب انصاری کہ رضی اللہ یہ تعالیٰ عنہ بات کی صحیح روایت نہیں ہے اس جو کہ بنیاد مرفوع پر ہے، کہ ہمارا کسی نص مستدل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اور جن حضرات احتلام سے محفوظ تھے ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا، استقبال اس طرح کا اور کوئی نص استدبار وارد نہیں ہے. اور علامہ زرقانی رحمۃ میں اللہ فرق علیہ کیا فرماتے ہے ہیں بنیان کہ اور صحرا احتلام کے کے جو درمیان؟ اسباب ہے ان ان کا اسباب میں سے مستدل ایک تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ کیا دوسرا فرماتے ہیں سبب کہ میں نے اللہ کے رسول ظرف صلی اللہ علیہ منی کا وسلم کو بھرنا. قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا، قبلہ کی طرف استدبار کرتے ہوئے. کہ آپ کو برے خیالات آ رہے جبکہ تھے میں یا حضرت آپ حفصہ کا کے دل گھر پر گندا تھا، ہو گیا چھت تھا، پر اس وجہ سے چرا احترام تھا سے کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اور دیکھا ظرف کہ منی اللہ کے کبھی رسول بھر صلی اللہ جاتا ہے، علیہ ایسا بھی وسلم ہوتا ہے. کبھی ایک کرنا سبب نہیں ہے. ہوتا ہے اس زیادہ زیادہ کی تھکاوٹ کا ہونا، اور کبھی ہوتا ہے اس حدیث سے پتہ چلا گرم خوراک کھانے کہ کی وجہ سے بنیاد کبھی میں ایسا ہو جاتا ہے. آبادی بہت میں سارے اسباب ہیں، من جملہ کوئی ان حرج اسباب نہیں ہے ان اسباب میں استدبار سے اور استقبال ایک کا. اسباب وساوس اگر شیطان. ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ بہرحال علیہ وسلم ہرگز یہ نہ تو کرتے. انہوں نے یہ مسئلہ اس وجہ سے غالباً پوچھا ہوگا لہٰذا یہ آمتاً شوافع اور مالکیہ کا کے مستدل واقعات بنے. کم پیش آتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اور حیرت ظاہر کرتے ہوئے، تعجب ظاہر کرتے ہوئے حنابلہ کہا کا کہ تمہارے ہاتھ مذہب معبود ہو. یہ حضرت اصل میں سلمان رضی اللہ دعائے تعالیٰ عنہ کی اللہ روایت لیکن ہے یہاں پر کہ کناریہ نہانا میں حیرت ان نستقبل اور القبلہ تعجب پر کہ یہ مسئلہ اتنا کہ ہمیں واضح ہے، استقبال پھر بھی تمہیں یہ قبلہ سے مسئلہ منع معلوم کیا نہیں. گیا تو اس حدیث میں اس سے سامنے سے سوال کر رہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ. استدبار تو کی اللہ کے رسول صلی اللہ ممانعت علیہ وسلم نے نہیں. فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ. اور مزید اپنی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی مل کر کے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. پھر آگے مزید یعنی مسلم کی روایت میں زیارتی صاحب محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ منی غلیظ اور ابیض ہے، اس لیے اور انہوں نے عورت کی ہمارے رقیق مذہب اور اسفر ہے. تردید کرتے اس پر جرح کرتے ہوئے انہوں نے ابن عمر کی روایت کو بات کتابوں میں دلائی. پڑھ لیا ہے پہلے بارہا ابو ایوب کہ انصاری کی مرد روایت لائے کی منی گھاری اور جو کہ ہمارا سفید ہوا مستدل کرتی، ہے. جبکہ عورت کی جب ہمیں زرد اس سے اور ہمارا رقیق یعنی پتلی ہوا مذہب کرتی ثابت ہے. ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ اور مستدل یہ جو مضبوط تعلیم ہے. بیان کی گئی ہے تو اس دونوں کو کمزور کرتے ہوئے منی کے فوراً ابن عمر متعلق کی یہ روایت لے اکثر اور اغلب کہا کہ پر وہ فرماتے ہے، ہیں ضروری اللہ نہیں کے کہ رسول ہمیشہ صلی اللہ ایسا، علیہ اس کے وسلم برعکس بھی ہوتا ہے. اور اکثر جو مرد تندرست ہوتے ہیں ان کی منی گھاری ہوتی ہے، یہاں پر اسی رک کر طریقے کے سے سفید. لیکن اگر کوئی مرد تندرست ایک نہ بات ہو، کمزور ہو، قابل تو غور اس کی ہے منی پتلی کہ
کہ ولیکن شرقو او غربو،
اور اگر عورت تندرست ہو قضائے مضبوط حاجت کرنا پھر ہو اس تو کی مشرقی منی جانب یا پیلی مغرب کے بجائے سفید نکلتی ہے۔ تو یہ جو روایت میں بیان کیا اعتراض گیا ہو رہا ہے ہے کچھ؟ کہ مرد کی منی کا رنگ یہ ہے عورت کی منی کا رنگ یہ ہے، سمجھ یہ میں آیا اکثر اور اغلب پر حکم پہلے رکھا منع گیا فرمایا ہے کہ اور اس کی استقبال و صحت پر حکم استدبار رکھا نہ گیا۔ کرو، مثلاً جن کی صحت لیکن تندرست ہے، ان مشرق کی اور منی کا مغرب یہ کی حکم جانب ہے۔ کرو، ساتھ اس طرح کا استنجا اور منی قضائے کا رنگ حاجت۔ نکلتا ہے۔ پھر آگے مزید کیا ہے ہوگا اس کا جواب؟ روایت میں کہ فَمِنْ أَيِّهِمَا ہاں عَلَىٰ جی، أَوْ مدینہ والوں سَبَقَ کا يَكُونُ قبلہ مِنْهُ الشَّبَهُ، کہ مرد و عورت میں سے جس مشرق اور کی مغرب منی کے غالب علاوہ ہو جاوے یا اور سبقت جبکہ کر ہم جاوے لوگوں کے لیے تو بچہ ہندوستان کے اسی کے مشابہ ہوگا۔ قبلہ دو چیزیں بیان مغرب کی ہے۔ گئی ہیں۔ پہلی چیز تو کیا ہم بیان لوگوں کی؟ کے اعلیٰ ممانعت کیا غالب ہوگی؟ ہو جاوے، مغرب کی طرف یعنی رخ کرنا یا مشرق کی طرف، دونوں ہمارے منی رجل و امرأہ مقصود دونوں ہے ساتھ تعظیم میں کعبہ، رحم میں چلے کعبہ۔ جاوے، تو اس صورت میں اعلیٰ جو اس کی غالب طرف ہو، جو رخ سب سے کر کے مضبوط ہو اور اس کی وہ طرف منی مشت کر کے غالب استنجا ہو نہ جائے گی کرے تو اپنی بچہ اسی ضرورت کے مشابہ اور ہوگا۔ قضائے یعنی حاجت کا۔ اگر مرد کی منی غالب ہو جائے تو بچہ تو ان باپ کے کے وہاں مشابہ ہوگا، اور جہت عورت کی منی کعبہ غالب ہو جاوے تو پھر ماں کے مشرق اور مشابہ مغرب ہوگا۔ یہ میں کب نہیں ہے؟ تھا استعمال اعلیٰ، جائز، جبکہ دونوں اور ساتھ ہمارے میں یہاں ہمیں جہت حاضر کعبہ جائے مشرق اور غالب مغرب آ کی جائے، جانب ان میں ہے، سے کوئی اس ایک۔ وجہ سے ہمارے لیے مشرق اور یہ مغرب ثانی کی طور پر طرف بہت رخ کر لمبی کے تحقیق کی بات ہے، استنجا کرنا جائز ڈیٹیل نہیں میں ہے۔ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کبھی کیا ہوتا ہے یکے بعد دیگرے دونوں کی منی رحم مادر میں جاتی ہے۔ اب آتے ہیں تو اب مضمون کی جو طرف۔ منی رحم مادر میں سبقت کر جاوے، جلدی پہلے داخل ہو جاوے، انہوں نے وہیں سے نطفہ ہمارے اس مذہب نطفے سے پر بچے کی تردید تیاری کی ہے، ہوتی اس کو اور کمزور اسی کے کرنے کی مطابق کوشش فیصلہ ہوگا کیا بچہ مذکر لیکن ہوگا یہاں یا بھی خاموش نہیں مؤنث رہے۔ اور کس کے مشابہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے پہلی بات ائمہ نے اور شراح نے 4 صورتیں کہ بیان کی آپ نے کہا ہے پہلی کہ صورت بنیاد یہ میں ہے کہ مرد استقبال کی اور منی استدبار دونوں جائز ہے، تو غالب آپ بھی کا ہو دعویٰ جاوے اور عام ہے سبقت اور بھی دلیل کرے۔ خاص ہے۔ ابن عمر کیا کہہ رہے اور ہیں سبقت کہ دونوں استقبال سے سے مرد استنجا کی کر منی رہے ہو، استقبال کا اس ذکر صورت ہے ہی میں نہیں، بچہ مذکر ہوگا اور باپ کے مشابہ ہوگا۔ لہذا وہیں اور سے ہی آپ دوسری کی صورت دلیل اس کے کمزور برعکس ہے۔ ہے، یعنی عورت کی منی دوسری غالب بات ہو اور کہ سبقت آپ کا کر یہ جاوے، تو کہنا اس کہ صورت بنیاد میں بچہ جہاں تعمیری مؤنث کام اور ہمارے مادی ہیں مشابہ وہاں ہوگا۔ استقبال اور یہ دوسری صورت استدبار کرنے میں کوئی تیسری حرج صورت نہیں، کیا ہوگی؟ اس لیے کہ کہ یہ مرد عمارت کی حیولت منی ہے۔ غالب ہو لیکن عورت کی منی تو رحم یہی مادر بات میں صحرا میں داخل ہوتی ہے ہونے کہ سے مکہ سبقت کر جائے، پہنچتے تو اس جس میں بہت سارے صورت پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی بچہ حیولت کے قائم مذکر مقام ہوگا۔ ہوگا لیکن ماں کے مشابہ ہوگا۔ تو پھر جنگلات میں بھی اس چوتھی کی صورت اجازت یہ ہونی اس چاہیے۔ کے برعکس ہے، تو اس صورت میں بچہ معلوم ہوا کہ اس مؤنث کا ہوگا تعلق اور باپ کے مشابہ عمارت یہ اور چار خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور استدبار نہ کرے قضاء حاجت کے وقت، اب چاہے عمارت ہو یا نہ ہو۔ اور کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے وقایہ میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ وہ تعمیری کام عمارت یہ تو صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے۔ اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے تو ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف سفر کرنے کی صورت میں اس عمارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ سروس کا جواز کہتے ہیں چاہے آپ اوپر ہو یا نیچے ہو کہیں بھی آپ اسی رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، معلوم ہو تو وہ دیوار اور تعمیری کام اور عمارت یہ کعبہ نہیں۔ دوسری بات کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کی نظر پر اب ظاہری بات ہے انسان بالقصد کسی کو دیکھتا ہے لیکن قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی، ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے کہ ان کو استدبار لگا ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مخصوص استدبار کی جانب نہ ہو بلکہ کہیں اور جانب ہو۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین کعبہ کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل سمت کی سمت کی طرف ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے، تب بھی جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، اور ہم عام لوگوں کو چونکہ یقینی طور پر کعبہ شریف کی عمارت اور تعمیر کس جانب ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے جہت کعبہ کی طرف بھی رک کر کے استقبال و استدبار کرنا یہ دونوں ہمارے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں قضا حاجت کے معلوموں کے لیے نبی کی خصائص میں سے اور اتنے سارے احتمالات کے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے استدبار کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور مسح کیا، دوسری پھر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قولی اور ابن عمر کی روایت فعلی، انہوں نے اپنا فعل نقل کیا کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، جسم پر پانی بہایا، جبکہ ابو ایوب انصاری کیا فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، پیر کو دھویا، اور صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا کہ قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے پہننے والا کپڑا نہیں۔ علاوہ ازیں متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماقبل میں بتا دیا تھا کہ نہیں وضو اور غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، ماقبل کی روایت سے تو پتہ چلتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اس کی پوری تفصیل ماقبل میں بتلا دی دوسری اور اللہ کے رسول کے منع کرنے کی وجہ میں نے وہاں کہ بتلا دی کہ ہو سکتا ہے آپ اللہ کے نے رسول کو شبہ تھا کہ مشہور قاعدہ گندگی ہے یا اس بنیاد پر اللہ کے رسول المحرم اولا من المبیح کو صاف کرنا پسند کرتا کہ ہوتے ہوئے آپ نے اس قاعدے کو نظر انداز اور صرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دونوں جائز ہیں، ہماری دلیل اور ہمارا جو مستدل ہے وہ محرم پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے نہ کرنے پر ہوتا ہے، اور آپ کا جو مستدل ہے وہ کسی چیز کے مباح اور جواز ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جب دونوں میں تعارض ہو تو اس صورت میں محرم کو ترجیح دی یہاں پر جاتی جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ مبیح کے مقابلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر دائیں اور پھر بائیں، اور ایک طریقہ کیا بنتا ہے کہ دائیں طرف 3 آپ کا مرتبہ مستدل بائیں طرف 3 مرتبہ اور سر میں 3 مرتبہ، اور علاوہ کیا ہے دائیں جب طرف روایات 3 میں مرتبہ، تعارض پھر 3 ہو مرتبہ، پھر تو بائیں دیگر طرف صحابہ 3 کے مرتبہ اقوال کی پانی طرف ڈالا ہے، رجوع کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ہم نے رجوع کیا تو متعدد روایت اور دونوں روایت میں فرق کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خصائص نبی میں سے تھا، لہذا یعنی ابن عمر عمر کا پوری نماز اس روایت سے استدلال کرنا وغیرہ ہوتے اس طرح مکمل وضو اللہ کے رسول نے غسل سے پورا پہلے معلوم ہے کہ سنن غسل میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان استنجا سے فارغ ہو، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، اور ہاتھ دھو لینے کے بعد جو عضو مخصوص ہے اگر وہاں نجاست لگی ہوئے تو بالخصوص اس کو صاف کرے، پھر اس کے بعد وضو فرمائے اور وضو کرنے کے بعد غسل کرے، اور وضو وہی کرے جو نماز کے لیے کرتا ہے، اور یہ وضو کرنا مسنون ہے، یہ وضو کرنا مسنون ہے۔ اب غسل کے بعد پھر نئے سرے سے اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو مزید اور غسل کے بعد اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آگے دوسری بات میں اس کا صراحتاً حکم مذکور ہے، بلکہ فقہاء احناف کے وہاں اگر ابتدا میں بھی اس نے وضو نہیں کیا اور مکمل غسل کر لیا تو اس غسل سے نماز بھی ہو جائے گی اور مزید آپ کو طہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی روایت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیروں کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی دھو لیا تھا، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں سے ہٹ کر کے پھر اپنے پیروں کو دھویا، تو ان میں دفع تعارض کی وجہ اور تطبیق آپ نے فقہ کتابوں میں پڑھ لیا تھا، وہ کیا تھا؟ ہاں، پانی جمع ہونے کے اعتبار سے فرق۔ اب کچھ ایسی روایات کو ذکر کرتے ہیں جو آداب استنجا سے متعلق پیروں کو دھو لیتے اور اگر جمع ہوتا تو پھر بعد میں آداب کر لیتے استنجا سے متعلق کی روایت سے کچھ ضروری باتیں یہاں پر اس حدیث کے سبرے میں جان لینا چاہتے ہیں۔ آداب استنجا میں کن کن چیزوں کی رعایت کی جائے؟ پہلی حقوق الناس کی رعایت کی جائے، لہذا ایسے مقامات پر جہاں لوگ رہتے ہوں یا جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں یا وہ درخت جو سایہ دار ہو وہاں پیشاب نہ کرے، قضائے حاجت نہ کرے،
اسی طریقے سے حقوق جوار کی رعایت کریں. آپ کے ساتھ وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی ان کی خاص رعایت کریں. بس ایسی جگہوں پر جو کھندرات ہیں یا سوراخ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مشک یا جہاں ایسی آبادی ہو جہاں جنات بستے ہو، چھت وغیرہ ہے، وہاں پیشاب نہ کریں. جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے غلطی سے نادانی سے طور پر یہ حرکت ہو گئی تو مشک سے جنات نے ان کی جان لے لی. آلودہ مشک سے آلودہ ایک ٹکڑا لے. اسی طریقے سے کمانا کپڑے کا آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق نفس کی رعایت کریں، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کریں. اس سے تو پاکی حاصل کر. وہ عورت کہنے لگی کہ بس کیسے اس سے کھڑے ہو پاکی کر کے حاصل کروں؟ پیشاب نہ کریں، یہ ایسی جگہ پیشاب نہ کریں جہاں اس کے جسم پر چھینٹیں اڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ تو اس سے پاکی حاصل کر. اسی طریقے سے استنجا کرنے کے بعد یعنی اچھی طرح صفائی اور طہارت حاصل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ طہارت اور استنجا کرنے کے بعد اچھی طہارت حاصل نہ کریں اور اس کی بدبو کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو، دوسرے بھی لوگ پریشان ہو. اس کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کر لے. اس لیے یہاں پر رک کر کے مسک والے یہ کپڑے سے یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فقہ کتابوں میں جو استنجا کو سنت قرار دیا ہے ان تمام تر روایتوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ سنت کا مطلب ہے کہ کرنا جائز ہو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں. یہ سنت کا عمل کا مطلب ہے. صحابیات نے خود نبی لیکن اس سنت ان حضرات کے لیے ہے جن کا پاخانہ مقعد سے زائد درہم کے بقدر نہ پھیلے. بیان کرنے کے لیے آپ کے جو سوراخ ہے جو مقعد ہے اگر وہاں سے پھیل کر کے درہم کے بقدر ہو جاوے تو اب استنجا سنت نہیں بلکہ استنجا واجب اور لازم ہے، وہ بھی استنجا بالماء. خود حضرت میمونہ کی اوپر کی ام سلیم کی روایت ہے یعنی کہ انہوں نے پہلے شرم کی وجہ سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھا. پھر حضرت عائشہ کی روایت میں خود اللہ کے رسول نے ہوا کرتا تھا جماع کو کس سے تعبیر کیا؟ اپنی عورت کے 4 شاخوں پر آنا اور جماع کے لیے مجاہدہ کا لفظ استعمال کی کیونکہ اس اور میں ہمارا حال کیا ہے؟ کرتے ہوتے جماع کرتے انسان مجاہدہ کرتا ہے. بہت جلیبی. پھر اب آگے ابھی جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا ہماری کہ پاکی حاصل کرو پاکی حاصل کرو پاکی حاصل کرو. اور نجاست سے وہ بار بار پھیل جاتی ہیں اس لیے استنجا بالماء ہمارے لیے پاکی حاصل کرے ضروری. تو اللہ کے رسول نے مزید نہیں بتایا، بس اتنا بتا دیا کہ اگر پانی مسک دونوں طرح پڑھ سکتے ہو ہیں. مسک اور غرضے تک کے معنی چمڑے کا ٹکڑا مسکین یعنی چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر کے شرمگاہ کو صاف میں کر دو لو. چیزیں اور استعمال اگر کریں، پانی پانی اور اور اس سے مراد مشک یعنی خوشبودار کپڑا لے لیکن کر اگر نجاست اپنے پھیل گئی اس میں ہے تو مخصوص استنجا اور فرد بالماء کو ہی کریں انقطاع حس کے بعد تاکہ صاف بدبو کرو. پھیلی ہوئی لیکن نجاست اس اچھی طرح عورت ختم کو ہو. سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے اس کو اس صاف سے معلوم ہوا تو بار بار پوچھ رہی ہے. استنجا اللہ بار بار جواب دے رہا ہے جائے صاف قابل قابل احترام. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا. بس معاشر چونکہ وہاں تھی کاغذات چاہے اس میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا سکتے ہو ہیں چونکہ آلے ہمارے طلبہ استنجا کرنا جائز ہے. بن جاتے بار بار ایک ہی بات کھانے پینوں کی چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں. کپڑا جو پہنتے اس سے استنجا کرنا جائز نہیں. صراحتاً بیان کر دیتا ہے. حد تو اب اللہ استنجا کے کرنا رسول جائز نہیں. بیان کر رہے تھے تو وہاں اچھا تھا کہ ماں عائشہ تھی ہمارے گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں اس لیے کہ ان کے جانوروں کا خوراک ہے اور دوسری چیز یہ خود ناپاک ہے. اور ایسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے جو انسان کے لیے نقصان چاہ رہی ہے. لہذا نوکیلے پتھر جہاں دم کا اثر ہوتا ہے دم حیض کا جو اثر یعنی شرمگاہ ہے وہاں اس مسک کے کپڑے کو رکھ دو اور اس جگہ کو صاف کرو تاکہ یہاں پر ایک اہم ترین اور مسئلہ آتا ہے کہ ٹیشو پیپر جو آج کل خاص طور پر بیت الخلاء میں استعمال کیا جاتا جو ہے غسل مرد کیا کے اس لیے سے وہی اور استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ کام ہے اس پر تفصیل کلام کے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹیشو پیپر استعمال کیے جاتے ہیں وہ کاغذ کے حکم میں نہیں جاوے اور اس سے کہ یہ باقاعدہ استعمال کرے استنجا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، وہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کے اوپر کچھ جب جاری ہو تو جماع سے کیوں منع کیا گیا اس سے وہ کاغذ کے حکم میں نہیں آئیں گے اور قابل احترام اشیاء کے حکم میں اس کا حکم نہیں. لیکن پھر بھی جن کا مزاج ٹیشو پیپر کا حکم استنجا بالحجر کے حکم میں ہے. اللہ ہی بہتر جانے کہ جس طریقے سے استنجا بالحجر سے نجاست میں تخفیف ہوتی ہے، مکمل نجاست کا ازالہ نہیں ہوتا. کئی فتح تصیر کس طرح غسل کرے. تو
टिश्यू पेपर से पाकी हासिल कर लो, पाकी हासिल कर लो। नजासत में तकफीफ हो को पीछे खींच लिया, समझा दे कैसा गुस्ल और चूंकि माफू अनहु और तहारत हासिल कलील मिकदार माफू अनहु तो मिस्क और तो उससे नमाज भी जायज दोनों हो पढ़ जाएगी। सकते हैं। इसी तरीके से नजासत ऊपर कलील की ज़मीन रिवायत हम के में मुकद्दर आपने पढ़ा वज़ाअतु इतनी मिकदार लिन्नबी ही ले जाती गुस्लन, कलील हज़रत मिकदार ले मैमुना जाती की तो रिवायत माफू मिल अनहु रही। है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस हालत में नमाज गुस्लन पढ़ ले ये तो असल फर्ज में हालत है। गिस्लन है। उसकी जरूरत आमतौर पर आपने हवाई पढ़ा जहाज है में कि पड़ती ये है। मुसल्ल अगर आपको खला की जरूरत है तो वहाँ पानी नहीं होता है। यानी गैर में और तीनों मगरिबी मगरिबी ममालिक में पढ़ आपको सकते नल हैं। ही और नहीं बिकस्रिल मिलेगा गैन के बिल्कुल। माना है कहीं आलाए तहारत। मिलेगा ही नहीं किसी भी सूरत अब में। तर्जुमा होगा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानी। पानी रखा है, तहारत में पानी आया, अपना साबुन आ गया, सब आ गया। कहानी सुना रहे थे लेकिन अपनी चूंकि दुख भरी आमतर कहानी। नुस्खों में गैन बेदुल पर लेकिन पेश हवाई पढ़ा जहाज गया का है, भी जमा कभी पढ़ा सफर गया, करना इससे ना जमा वास्ता भी पड़े पढ़े आपको तो ला हारज। तो मगरिबी ममालिक का दौरा पड़े तो आपको लेकिन वहाँ असल में क्या है मसला काम गिस्ल वज़ाअतु लिन्नबी अल-गिस्ल ऐ अल-मा। तो टिश्यू पेपर से नजासत में तकफीफ हो सफाई जाएगी और तहारत के पढ़ ले आलात कोई में हरज की रख बात दिया, नहीं नमाज यानी पढ़ के पानी ना नहीं करे लगा। इस्तिंजा करके अच्छी तरह फारिग हो जाए टिश्यू पेपर से साफ कर लेते बाद में अगर पानी है तो वुजू कर ले पानी नहीं है तो तयम्मुम कर ले और तयम्मुम से नमाज पढ़ इन्नी ले इमरात नमाज का अशुद्दु जाना सुफ्रा रअसी अफा अनफुज़ुहु लिगुस्ल जनाबति लेकिन फ़क़ाल ला इन्नमा अगर यही शख्स माए कलील में उतर जाएगा तो पूरा माए कलील नापाक हो जाएगा जिसने इस्तिंजा बिल हजर किया है या टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया है पानी या होश में उतर जावे तो पूरा पानी नापाक माए कलील नापाक क्यों इसलिए कि आपने फिकी किताबों में और विकाया में पढ़ लिया था कि माफू अनहु मिकदार ये बदन और कपड़ों के साथ इसका ताल्लुक है नजासत गलीजा और खफीफा में जो माफू अनहु मिकदार है उसका हुक्म ये खास है कपड़े और बदन के साथ पानी के साथ नहीं पानी में अदना नजासत कलील नजासत चाहे गलीजा हो या खफीफा पूरा पानी नापाक हो जाएगा माए कलील नापाक हो जाएगा जी अशद्दु ज़फ़रा रासी ज़फ़रुन के माना नजासत गलीजा सर और के खफीफा बाल में में बहुत माफू सख्त अनहु बांधना, मिकदार सख्त की सख्त वुसअत बांधना और गुंजाइश को खोलना भारी पड़े तो अल्लाह सिर्फ के रसूल ने क्या फरमाया तहारत के कि बाब इस तरह में पानी डाल पानी दो के तीन बाब मरतबा में के नहीं। जरों तक पानी पहुंच जावे। फिर अखीर इसलिए अगर कपड़ों पर कुछ छींटे गिर जावे तो माफू अनहु अगर इस लेकिन तरह वही तुमने छींटे कर लिया तो जो पाक लोटा होने आपने तुम्हारा रखा है गुस्ल गुसलखाने या हो बैतुल जाएगा। खला में अगर तथा हरीना छींटे भी उड़ जाए पूरा पानी ऐ नापाक हो जाएगा गुस्ल हासिल हो जाना, सफाई हासिल हो जाना। और माफू अनहु मिकदार होने का मतलब ये है कि अगर पानी मौजूद नहीं उसी हालत में आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज जायज हो जाए और पानी होते हुए भी आपने माफू अनहु मिकदार को साफ नहीं किया धोया नहीं और उसी हालत में नमाज पढ़ी नमाज तो हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ। इसलिए माफू अनहु मिकदार का मतलब ये ना समझे कि मामूली पाखाना लगा हुआ है चलो माफ है पढ़ लो इसी हालत में नमाज नहीं जब पानी है सामने मौजूद है तो उसको धोना पड़ेगा फिर भी नहीं धोए नमाज हो जाए लेकिन कराहत के साथ। जी तो आदाब इस्तिंजा में से एक चीज़ है कि आदमी काबिल एहतराम चीज़ों को इस्तेमाल ना करे या ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करे जिससे उसको नुकसान हो या सफाई के बजाय और गंदगी फैल जाए जैसे कि कोयला इस्तेमाल करा के रसूल को इतनी जरूरत में एक तो पहले ही से काला है पीछे से इस्तिंजा बिल यमीन उस वुजू में एक मुद और गुस्ल के लिए ना एक करें साथ इस्तेमाल इसलिए किया। कि उसका दाहिना हाथ हदीस ये मतलब मुकर्रम नहीं है चीज़ों के कि लिए इस्तेमाल किया उसका जाता एक है हिस्सा ही और नापाकी को एक दूर ही करने के मुद लिए पानी बाएं हाथ इस्तेमाल को करे, इस्तेमाल करना बल्कि चाहिए अपने और जिस्म उसकी के वजह हिसाब ये से है जितने कि अगर पानी कोई की शख्स जरूरत दाएं है, हाथ वो से कभी इस्तेमाल इस्तेंजा कर ले खुदा ना क्योंकि खास्ता अल्लाह कहीं के ऐसा तो रसूल खाना खा रहा का हूँ और उसको गुस्ल याद आ एक जाए कि साफ मैंने उससे पानी पाखाना और साफ किया एक तो उसका मुद खाना में वुजू हो बेकार हो जाता है। इस जाएगा। वजह से रावी ने ये जिक्र कर दिया, वरना आमतन ये मशहूर है कि एक ही सा में और खाने मुद का में मज़ा अपनी तहारत को हासिल कर लेना चाहिए। हालांकि सबके बाएं हाथ हाथ से मुख्तलिफ होते हैं। जा करें दाएं हाथ को हदीस इस्तेमाल ना करें। इसी हदीस में उन्हीं चंद बातों की तरफ जिक्र किया गया है, उन चंद आदाब की तरफ। चलिए आगे। एक ही बर्तन से जो हमारे और मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान होता जी बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुबूस जल्दी गुस्ल फरमाते, मुज़क्कर मुझसे जिन्ना जल्दी करते। और खबाइस यहाँ तक कि मैंने मुअन्नस आप जिन्ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, चूँकि ये मेरे नापाक लिए जगहों छोड़िए। पर रहते हैं आमतन, मौला फरमाती हैं इसलिए कि दाखिल होते वो दोनों वक्त जुनूबी की हालत में दुआ पढ़ लेना फरमाते कि हम दोनों, वो दोनों नहीं हम और दोनों। इस बात पर मुतअद्दिद आशा शवाहिद और फरमाती वाक़यात है कि हम मौजूद दोनों हैं जुनूबी होते कि जो वो दोनों हजरात
دعا پڑھنے کا اہتمام رکھتے تھے تو اس طرح کی جگہوں پر گئے تو اس دعا کی برکت سے محفوظ رہے. چنانچہ مفتی ابراہیم فرماتے ہیں کہ ان کی بہن باہر میں جو بیت الخلا تھا وہاں گئی تھی تو جناتوں نے حملہ کر دیا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک مومن کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو, تو اور وہ زیادہ غصے میں آگے چونکہ ناپاک تھے, خبیث تھے, اور زیادہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی جان بچ گئی. پھر اس صبح میں ایک عامل کو بتلایا گیا تو پورا واقعہ اور ماجرا پیش کیا گیا تو کہا کہ ان کی جان جانا یہ یقینی چیز تھی لیکن دعا کی برکت سے وہ بچ گئی. یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ میرے لیے کچھ چھوڑ اگر وہ دیجیے دعا گا, نہیں اس کا پڑھتے مطلب کی یہ جان نہیں ضرور ہے کہ چلی اللہ کے جاتی. رسول پہلے غسل کرتے اور باہر سے جب عائشہ اس پکار لیے رہی ہے کہ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ایسا نہیں, جنات اور بلکہ خبیث دونوں شیاطین کے غسل کرتے تھے سے جیسا آپ کہ روایت ہے, محفوظ برتن رہیں. دونوں اور کے بھی بہت درمیان کچھ میں لکھا گیا ہے رہافیت ہے جو تو اب لوٹا شائع ایک ہی ہوتا ہوگا تو اللہ کے اس رسول کے نے لے لیا اور اوپر پانی ڈال دیا. بہت زبردست جلدی جلدی کر دیتا ہے لکھا ہے اور اس نہ دیوان لے کے اوپر سکے تو لیکن اور ابھی اتنا وقت مسائل نہیں کہ اس ہوتا کے ہے اوپر تفصیلی کلام کیا غصے جائے. میں ہونا یا بس فارم میں آ جانا پورا جلدی. محاصرہ خلاصہ اوکے, کیا, میرے لیے بھی چھوڑ, بتلا میرے دیا. لیے بھی چھوڑ دو. چلیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہو جو آپ گیا. سمجھ رہے کہ پہلے اللہ کے رسول جاتے پھر پیچھے سے جب عائشہ پکار متعدد صحابہ سے دم ساحل کے ناقض وضو معلوم کا ہوا ذکر مذکور ہے کہ حالت جنابت میں مرد و زن دونوں کا ساتھ میں غسل ابھی کرنا بھی جائز ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے, اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے. ماشاء اللہ. الفصل الثاني آپ نے جو کہا ہے رضی اللہ تعالی کہ عنہ قالت سئل رسول اللہ ان کا سما مروی نہیں ہے. ابن عدین الکامل نے اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا. چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے وہ اس کی سند کیا ہے, عن عمر ابن العزیز عن تمیم دارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے, وروى الدارمي وابن ماجه الى قوله اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری بات فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سے اس شخص کے بارے میں سوال عمر کیا بن گیا عبد العزیز جس نے طریق کو اور دیکھا تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ چنانچہ وسلم نے تمیم فرمایا داری کہ غسل کرے. دارمی ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس لیے نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کی, اس لیے ان کو اپنے استاد پر اعتماد. جس کو اختلام ہوا لیکن اس نے طریق کو نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ ہوتا ہے. حضرت ام سلیم فرماتی کہ ہے کہ شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی معتمد شخص نہیں ہوتا. کہ وہ دیکھے تو غسل اس سے بسا ہوتا صرف اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے فرمایا کہ اور عورت کبھی حوالہ بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بات نقل کروں گا تو میرے اوپر کوئی نقد نہیں کر سکتا. اور امام دارمی ابن ماجہ نے الی قوله لا غسل علیہ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی ہو اس میں, یہ مسئلہ مجہول راوی نے بارہا پڑھا ہے کی وجہ سے سند میں ذوق آتا ہے, لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اگر خواب یاد ہے لیکن تری نہ دیکھے, ہر مطلق مجہول الراوی نہیں ہے اور خواب یاد نہیں ہے لیکن تری دیکھے ضعیف نہیں ہوتا ہے, اس کی وجہ سے حدیث میں ذوق نہیں آتا. سے سوال کیا گیا بلکہ اس مجہول راوی سے ذوق آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات. سوال کیا گیا کہ اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہے. فرمایا ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے, معروف یعنی اگر مشہور تھے اپنی ذات کے حساب احتلام یاد ہے لیکن طریقہ اس میں اختلاف اور احتلامیات نہیں, لہذا ذوق پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح واجب ہے. ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے عورت آپ کے سامنے مرد کے مشابہ ہے. عورت کا مرد کے مشابہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے جس طریقے سند سے میں ان کا ذکر مرد کیا. کو احتلام اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے, ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے. اور عورت دونوں کا حکم یکساں ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے. لہذا ان کو مجہول قرار دینا اور اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف اور کمزور بنانے کی کوشش کرنا یہ صحیح ہے. اذا جاوز الخنتان خنتان وجب الغسل خنتان نیلا خنتان جاوز الختان ختانا وجب الغسل فعلته آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا. اب تک نواقض وضو اور باب ما یوجب الوضو کا ذکر تھا. انہا سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجبات فرمایا کہ جب وضو اور وضو کو واجب کرنے والی چیزیں جس کو آپ نواقض وضو کہتے ہیں وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور ہم دونوں نے پھر غسل کیا. اس وجہ سے مصنف نے غسل واجب نواقض وضو کے بعد
استنجا کے آداب کو ذکر نے بتلا دیا تھا حضرت عائشہ کی پہلی ہی روایت استنجا کے آداب کیا ہے؟ انسان استنجا کرنے عورت جائے تو کے اس کے چار آداب کیا شاخوں میں سوار ہو جاوے تو اور غسل چونکہ واجب، اسلام ایک جامع شریعت حشفہ ہے سے ہی غسل جو واجب صرف ہو جاتا ہے، چند کہ مذہبی وہاں افکار یا بتایا تھا چند رسمی عبادتوں کا نام ہے اب بلکہ مکمل دستور حیات کا نام ہے جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے۔ یہاں پر عائشہ بھی نے اسلام خود نے اپنا پیر بیان بیت کیا الخلاء اور استنجا میں جاتے میں وقت دونوں کیا کیا آداب کو انسان مربوط رکھنا چاہیے اس کا ذکر یہاں فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام انتقال رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی استنجا دو کے خطبہ آداب کے دونوں متعلق شرح ترمذی نے تقریباً 30 آداب ذکر کیے۔ غسل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد ختنہ کرتے ہیں عورتیں نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تغلیبی حکم آداب یہ اور ادب تقریباً کی اس جماعت بات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے ادب کس کہ کو مرد کے کہتے لیے ہیں؟ سنت، عورت کے لیے ما فرض۔ یمدح به قولا و پیچھے فعلا، آ گیا وہ چیز جس کو کرنا بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، وعن ابي هريره رضي الله چاہے وہ تعالى چیز عنه قولی قال ہو قال یا رسول الله صلى فعلی۔ الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنة بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی وغسل ہے۔ الشعر وانفق البشرة رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب والحارث بن وجيه يناسب الشيء والحارث بن وجيه ما الرابي ناسب وهو شيخ ليس بذلك لكل شيء، ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہر وہ کہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نے اس کے فرمایا لیے مناسب کہ ہو ہر بال وہ اس کے حق میں نیچے ادب ہے۔ باقی ہوتی ہے، مانا اپنے سبا بالوں کو دھو اور لکل اپنے شيء، بدن ہر کو وہ پاک چیز کرو۔ اس کو امام ابو جو داؤد اس کے لیے نے مناسب ہو وہ اس کے کیا حق ہے میں ادب ہے۔ اور ابن ماجہ نے روایت مثلا کیا ہے اور امام کتاب ترمذی کے لیے فرماتے ہیں مناسب کہ یہ ہے کہ اس اس کو لیے اوپر کہ کی جگہ پر حارث رکھا بن جائے، ایسے کہ اس کے راوی حق میں ہیں ادب ہو۔ جو ضعیف ہے، اس برہے ہیں جو بوڑھے ہیں، اس حدیث جوتوں اس کو میں قابل نیچے اعتماد رکھنے میں ہی مناسبت ہے۔ برہا لہٰذا اس کے لیے آدمی ادب کیا کہ اس کو کو نیچے قابل رکھا جائے۔ اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی قوت ہے اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی یہ ہے کہا کہ مراعات حد حد کل کل جاتے شيء، ہیں، کیا ہے ہر بلند کر چیز کی حد کی رعایت روایت رکھنا، بیان کی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ صحیح ہر ہے یا چیز کو اپنی حد میں رکھنا۔ اس امام ترمذی نے کہا مراعات کہ یہ حد حدیث کل شيء، غریب ہے، اس لیے کہ بیان کرنے والا بھی غریب ہے۔ لہذا کسی چیز کو حدیث حدیث کا حد سے مضمون تجاوز بالکل کر واضح ہے استعمال کہ کیا غسل جاوے جنابت تو اب یہ میں بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے۔ اپنے بالوں کو بس دھونا ضرورت سے زائد ضرورت پانی استعمال کرنا پہنچانا اس کی ضروری خلاف ہے۔ یہ ادب مردوں ہوگا۔ کے لیے حکم ہے اور عورتوں ضرورت کے سے لیے زیادہ کھانا یہ بھی خلاف ادب بس ہوگا۔ فرق اتنا ہے ضرورت کہ سے زیادہ عورت کم لینا اپنے جس کی بال وجہ کو سے نہیں فرائض کھولے گی اور مرد مرد نے ہی اگر آئے بڑے یہ بال بھی رکھے ہیں اور خلاف خلاف ادب اپنے ہو، بالوں کو بس کھول کسی کے کے اچھی انتقال طرح پر اتنا مغمون اور غمگین ضرورت ہونا تک پانی کو جس کی پہنچائے وجہ سے اور فرائض بالوں ترک کو ہو کھولے۔ جاوے اور انسان کی جان خود کی جان خطرے میں پڑ جائے، یہ خلاف ادب۔ چلیے وعن علي رضي الله ضرورت سے عنه زیادہ قال شرم و رسول حیا الله صلى کرنا، الله عليه وسلم من ترك اتنی زیادہ موضع شرم و حیا شعرة کرنا من جنابة کہ اس کو لم مجامعات کا يغسلها تقاضا ہے، فعل لیکن بها- پھر فعل بھی بها كذا اس وكذا وجہ من سے نہیں ذلك. کرتا ہے قال کہ علي صبح رضي میں الله بچے تعالى سمجھ جائیں گے عنه کہ آج قال قوم عنه ہوا۔ فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم اور عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا رواه غیر أبو اللہ داود کو وأحمد والدارمي. اپنے دل میں فمن بسانا، ثم یہ بھی خلاف ادب ہے۔ فمن ثم ہے فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا رواه أبو داود وأحمد والدارمي إلا آداب أنهما کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ لم يكرر آداب کی ضد کیا ہے؟ ثم عاديت رأسي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی ہر اللہ علیہ چیز وسلم کو نے اپنی ارشاد جگہ فرمایا پر رکھنا، یہ ادب کی کہ تعریف جناب- کہ اور ظلم کی تعریف کیا پانی ہوگی کے اس جگہ کو صورت چھوڑ میں؟ دینا، کہ جناب جس ہر شخص نے چیز کو اپنے محل پر نہ رکھنا، خلاف محل میں رکھنا۔ جنابت میں ایک بال کے برابر بس بھی جگہ کتاب چھوڑا کو تو اس کا غسل نہیں ہوا، بس اس کے ساتھ ایسا ہی بدبودار کیا کپڑوں جائے کے گا، نیچے اس کے رکھنا ساتھ ایسا ہی کیا جائے یا گا، کپڑے کو اوپر لٹکانا اور اس طریقے پر کہ اس کے جائے گا۔ نیچے کتابیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ نہیں، تعالی عنہ کتابوں کے فرماتے ساتھ ہیں ظلم ہے۔ کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے ٹوپی بال کو سے نیچے اسی رکھ وجہ سے دینا میں نے اپنے بال اور سے جوتوں کو چھوٹی اپنے کی سروں وجہ کے سے اوپر میں نے تاج بال سے بنا چھوٹی دینا، یہ کی ظلم مرتبہ ہے۔ فرمایا۔ امام ابو داؤد اور امام احمد نے اس کو امام ابو داؤد نے اس کی روایت بس کیا ایک ہے، صاحب اور سے امام پوچھا احمد جگہ، اور امام دارمی نے بس اگر فرمایا کوئی کہ شخص اللہ دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے ساتھ ظلم ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس غیر فرمایا اللہ کی کہ تصویروں اگر کو اپنے قلوبوں میں جنابت بسانا، کے غسل یاد رکھیے یہ ذات واجب الہی اور غسل اپنے میں قلب اگر کے ساتھ ایک انصافی بال اور کو بھی ترک کر دیا جائے دھونے اور دل میں اللہ کی تو اس محبت کو کو عذاب بسانا، میں مبتلا کیا جائے گا. تو جب سے حضرت علی رضی دل اللہ کا تعالیٰ ادب نے ہے وعید اور سنی اللہ تھی کی ذات کا احترام. وہ فرماتے کہ میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہو گیا. 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی تصویر علی نے یہ الفاظ کہے ہیں اپنے سر کے بالوں کے دشمن ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بال بڑے ہوتے تو اپنا حلق کروا لیتے. اس لیے حلق کے باب میں آپ جب انسان استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو سنت علی اور فری مائنڈ ہو کر کہے گا اے علی، اس لیے اس کو خلاف. لیکن سنت نبی بالوں کو برے رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کو برا رکھنا پسند فرماتے. یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، آس لیکن پاس کوئی اولا نہیں رہتا ہے اس کو خلا کے. لیکن بعد میں خلا کا استعمال بشرط قضائے حاجت کے لیے استعمال ہونے لگا. اگر آپ اپنے انسان جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جائے، جس وقت قضائے حاجت کے لیے جائے، اس پر خلا کا استعمال بالکل حلق ہو جانے. اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ آدمی بوقت حاجت چلو اپنے طبعی تقاضے اور حاجت کو پورا کرنے کے آداب. چلو بیت الخلا کے آداب. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اصل میں خلا تھا کی بات میں بیت الخلا ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ خالی کرنے کی جگہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور تعالی وہاں عنہا انسان سب کچھ خالی کر دیتا نبی اپنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. بیت الخلا امام کو ابو داؤد، امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یہ مسئلہ بھی صبح میں بتلا دیا تھا کہ غسل میں ابتدا میں وضو کرنے، آخر میں وضو کرنے کی ضرورت استقبال نہیں، ابتدا میں جو آپ نے وضو کیا تھا اسی اللہ اللہ نماز کا کا ذکر ہے. پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وضو بھی نہیں کیا تو وہیں غسل 4 مشہور کافی مذاہب ہو جائے گا نماز کے جواز کے لیے. یہاں پر یہی مضمون کو بیان کیا گیا. پہلا غسل کے بعد مذہب اللہ کے رسول پھر سے وضو وضو نہیں نہیں فرماتے بلکہ شروع میں ہی جو وضو کر لیں وہیں منع. المنع مطلقا. وعنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مسلک يغسل احناف رأسه بالختم وهو جنوب مذہب ثانی بذلك ولا يصب عليه الماء. الجواز مطلقا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ تعالی عنہا مذہب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عروہ علیہ وسلم اپنے بن بال کو زبیر ختمی سے دھوتے اور تھے، ربیعۃ اس الرائی حالت کا. کو جنوبی ہوتے تھے اور اسی پر اتفاق کرتے تیسرا تھے. مذہب اور اس پر پانی بھی ڈالتے تھے. الفرق نہیں بہا بین الصحراء والبنیہ. امام ابو داؤد نے روایت کی ہے. جی اس حدیث میں یہ امام شافعی کے مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مل جانے کے حکم کو بیان کیا گیا. وہ کہ اگر پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جاوے اور اس سے غسل جنابت اور واجب غسل کیا جائے تو غسل ادا ہو جائے گا. جیسا کہ مضمون سے پتہ چل رہا ہے استقبال کہ اور اللہ کے استدبار رسول صلی دونوں اللہ جائز. علیہ وسلم غسل میں ختمی کو ملاتے، پانی میں ختمی کو ملاتے اور اس کے اوپر اب سادہ پانی جبکہ مطلق بنیاد پانی نہیں بہاتے. آبادی میں ختمی جائز خوشبودار نہیں، دونوں گھاس کا منع نام ہے. جیسا کہ آپ نے باب آبادی الجنائز میں میں پڑھا دونوں منع ہے کہ جب مردے کو جنگلات غسل اور دیا جاوے تو اس میدان کے بالوں کو استقبال ختمی سے استقبال دھویا دونوں جائے. جائز. معلوم کہ یہ حکم صرف مردار کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زندوں کو بھی ختمی استعمال کرنے کی اجازت ہے. لیکن اب اس کی جگہ پر صابن، شیمپو وغیرہ آ گیا ہے. تو اگر آپ اپنے بالوں کو کسی اور خوشبودار چیزوں سے صاف کرتے ہیں تو یہ افضل اور مستحسن امر ہے. اور پانی میں اگر یہ چیز مل جاوے تو اس کی وجہ سے پانی مطہر ہی رہے گا، اس کی طہوریت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کی تفصیل آپ نے مکائل میں پڑھا ہے کہ مطہر چیز کا پانی میں مل جانا 2 حال سے خالی نہیں. آپ نے پاک چیز پانی میں ملائی ہے بنیت نظافت اور صفائی کے تو بالاتفاق اس پانی کو غسل میں استعمال کرنا جائز ہے. جیسے بیری کے پتے، ختمی وغیرہ. جیسا کہ یہاں پر انہوں نے اور کہا اگر ہے آپ حاضر نے حدیث پاک فی الصحیح چیز و اما فی ملائی البنیان پانی فلا میں باس. اور آبادی میں کوئی طہارت یعنی مقصود استقبال نظافت استقبال مقصود کرنے میں کوئی نہیں ہے، حرج بس ایسی کوئی بھی نہیں. پاک چیز جیسے اور پتھر ہے جنگلات یا اور کوئی کوئی استقبال اور سیب استقبال ہے، کا انار لحاظ اس طرح پانی میں گر جاوے یعنی وہاں تو وہ بھی استقبال پاک ہے اور کرنا اس سے ہی طہارت حاصل کرنا جائز استقبال ہے. ہے. اب بشرطے بشرطے یہاں کہ پر پانی آبادی کی میں جو رہتے ہیں، دقت اور سٹی میں، سیلانیت ہے تو ان کے وہ قول کے باقی مطابق رہے. یہاں پر اگر پانی میں استقبال گھارا پن آ کرنے جائے میں کوئی اس حرج پاک چیز کے مل نہیں. جانے کی لیکن وجہ سے دیہاتوں میں جو جس لوگ کی وجہ سے پانی کی جب صفت جنگلات میں سیلانیت جاتے ہیں، بہنے کی قضائے صفت ہے حاجت وہ کے لیے. ختم ہو جائے تو اب اس تو پاک وہاں چیز پھر کے مل جانے کی استقبال وجہ سے اس استقبال پانی کا کو لحاظ بطور طہارت استعمال کرنا جائز. تو صحرا میں یہ حکم ہے اور اس لیے کہ بنیان اور طہارت تعمیر اور کے آبادی حصول کے جگہوں لیے پر قطرات کا کوئی بہنا حرج ضروری، چاہے نہیں. وضو ہو یا یہ تیسرا غسل مذہب ہو. ہے. چوتھا جیسا مذہب آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر ایک بہت بڑا ویڈیو حنابلہ وائرل ہو رہا ہے کا کہ ایک آدمی برف سے وضو کر رہا ہے.
فرق بین الاستقبال والاستدبار چل رہا ہے آج کل. ہاں، تو وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے حنابلہ اور کہ امام احمد بن برف حنبل رحمۃ اتنا اللہ علیہ سخت فرماتے ہو ہیں کہ قطرات نہ طبقے کہ تو وضو استقبال ہی نہیں جائز ہوتا ہے اور اب استقبال ناجائز ہے. استقبال کہ قبلہ وہ اتنا مجاہدہ ناجائز نہ اور کرے، استدبار باہر جائز. دکھا کر کے سردی میں دکھا کر کے میں برف سے وضو کر رہا ہوں. اس کے لیے لازم تھا کہ گھر میں جا کر کے اس برف کو گرم پانی گرم کرتا تاکہ وہ پانی پگھل جائے، تو پورا پانی کی شکل محصر اور اختیار کرے، خلاصہ پھر وضو کلام کرے. یہ نکلا اور اگر بالفرض کہ وہ اسی قضاء جگہ پر حاجت پہنچ گیا کے اس صاحب نے جو قبلہ اپنے روح روایت ہو کیا کر ہے قبلہ قبلہ روح روح ہو کرتے کر ہوئے کہ یا اسی اس جگہ ہے کی جہاں طرف گرم پیٹھ کرنے کے پھیر لیے کر کوئی سامان موجود نہیں اپنے ہے، تو طبیعی اب تقاضے ایسی اور صورت میں قضاء وہ حاجت فاقد کرنے کا الطہورین حکم شمار کیا ہوگا، ہے. جس کی تو تفصیل آپ اس قبل میں آ چکی سلسلے ہے. میں 4 مذاہب ہیں. پہلا مذہب احناف کا ہے جو کہتے ہیں کہ مطلقاً قضائے حاجت کے وقت استقبال اور استدبار برازی. دوسرا مذہب مطلقاً جواز کا ہے جو ربیعۃ الرائے اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ استقبال اور استدبار دونوں جائز ہے قضائے حاجت کے وقت، کوئی حرج نہیں. منیر دیکھ اور تیسرا مذہب ہے ممبر شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ آبادی میں کوئی حرج نہیں، محبت ہو گئی صلی اور صحرا میں استقبال اور استدبار دونوں ناجائز. اور چوتھا مذہب ہے امام برابر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ستیرن کا، ہی ہے. جو فرق کرتے استقبال اور استدبار. یحب الحیات استقبال قبلہ جائز نہیں ہے اور استدبار جائز، والتستر لہذا قضاء حاجت یحب الحیا والتستر. احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی استدبار کرتا ہے اور اپنی حاجت کو اور قضاء حاجت کے وقت پیٹ پھیر کر کے قضاء حاجت کر رہا ہے تو ان کو وہاں اس کی گنجائش ان یغتسل. دونوں طرف سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل. احناف نے جو استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت کی ہے، ولیتوارا بشیء. باب کی پہلی ہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے استدلال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ استقبال قبلہ کرو نہ استدبار قبلہ کرو. اس حدیث میں مطلقاً قضائے حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں سے منع کیا گیا. لہذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مرفوع ہے ہمارا مستدل ہے. اور جن حضرات نے اس حدیث کا پورا استقبال اور استدبار نظر ایک شخص پر پڑی جو برہنہ ہو کر کے میں فرق کیا ہے بنیان اور صحرا کے درمیان، ان کا مستدل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا قبلہ کی طرف استدبار کرتے اور حیا کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضرت حفصہ کے گھر پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کرا تھا کچھ کام کے لیے. حیا کے معنی ہے کہ اتباع النفس، اتباع النفس استدبار کی طرف منقبض ہونا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بنیاد غلط چیز آبادی پر اسی کو کوئی حرج نہیں ہے استدبار اور استقبال کا منقبض ہونا. اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لینا ہے. کوئی بھی غلط چیز دیکھتا ہے تو نفس منقبض ہوتا ہے، اس کا نفس تھوڑا گھٹن سے محسوس کرتا ہے کہ کیا شوافع اور مالکیہ کا مستدل سے متاثر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حیا میں ایک طرح کا تاثر ہوتا ہے اور اللہ متاثر نہیں بلکہ مؤثر. حنابلہ کا مذہب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہانا ان نستقبل القبلہ، مطلب کیا ہے کہ ہمیں استقبال قبلہ سے منع کیا گیا. اور اس حدیث میں صرف ہوتا ہے استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، استدبار کی ممانعت نہیں. ناپسند کرتا ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہے اس چیز کو، تو اس کا آخری معنی حیا کا آخری نتیجہ ہے ترک مضمون چیز کو ترک کر دینا. تو اب اللہ کے لیے یہاں پر وہی معنی مراد کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیادار ہے، یعنی مضموم چیزوں کو ترک کرتے پسند نہیں فرماتے ہیں. اور ستار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بندوں کے عیوب کو چھپاتے ہیں. علامہ بغوی رحمۃ اللہ. تو اب چونکہ آپ شافعی المسلک ہیں اس لیے انہوں نے اللہ کے ہمارے مذہب پر ہا ہوگا
تردید کرتے اس پر جرح کرتے ہوئے انہوں نے ابن عمر کی ہمارا روایت کو سوال باطل یہ لایا۔ ہے کہ ان پہلے ابو اسماء ایوب الحسنہ کو انصاری پڑھانے کی کی روایت وجہ لائی۔ کیا؟ حدیث میں ان جو کو کہ کیوں ہمارا ذکر کیا مستدل ہے، یعنی پھر جب ہمیں لگا کہ اس سے ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے، ہمارا مستدل مضبوط ہے، تو اس کو کمزور کرتے ہوئے فوراً ابن عمر کی روایت کرے ان اوصاف کو، کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدبار کیا تھا، لہذا اللہ حیادار ہے، مذموم اور جی یہاں پر رک کر کے ناپسندیدہ اور مکروہ چیز کو پسند نہیں فرماتے ایک بات تو بندوں کو بھی قابل چاہیے غور کہ ہے تمام چیزوں سے اپنے کہ آپ کو ولیکن بچائیں۔ شرق اللہ کو او ناپسند ہے، غرب بندے کو بھی ناپسند ہونا چاہیے، اللہ قضائے رحمان حاجت ہے تو کرنا بندے ہو کو تو رحیم ہونا مشرق چاہیے، کی جانب یا مغرب کی جانب اللہ رزاق ہے تو بندے کو سبب رزق ضرور اعتراض بننا ہو رہا چاہیے، ہے دوسرے تک روزی پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اللہ ستار ہے، دوسرے کو عیوب کو چھپاتے ہیں، پہلے منع تو بندے فرمایا بھی کہ اپنے عیوب استقبال کو اور چھپائے، استدبار دوسرے کے نہ بھی کرو، عیوب کو چھپائے، اور لیکن اپنے رزق مشرق کو اور بھی دوسروں سے مغرب کی چھپائے۔ جانب کرو استنجا اور قضائے حاجت، یہ مطلب ہے۔ تو اس صفت کیا کا ہوگا خاص اس کا طور پر جواب؟ یہاں پر ذکر اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ بولو براز ہاں کرنا، جی، اسی مدینہ طریقے سے والوں کا برہنہ قبلہ۔ ہو کر کے سب کے سامنے غسل کرنا، برہنہ ہو کر کے سب کے سامنے یہ چیزیں مشرق کرنا، اور مغرب یہ کے اللہ کو علاوہ۔ پسند نہیں ہے، وہ حیاداروں جیسا معاملہ اور جب کرتا ہے، کہ تو ہم لوگوں کے لیے بندے کو بدل ہندوستان جاؤ کے حیا کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ قبلہ اللہ تصدق مغرب کو ہے، پسند فرماتے ہیں تو بندے کو بھی تو ہم لوگوں تصدق کے اپنی لیے ممانعت کیا ہوگی؟ مغرب کی طرف سے رخ کو کرنا کرنا یا یا مشرق مشرق کی کی طرف، طرف، دونوں دونوں ہمارے ہمارے بھی یہاں چھپانا چاہیے۔ ممانعت ہے۔ لیکن اصل پھر یہاں پر مقصود اعتراض ہے ہوتا تعظیم اللہ کے کعبہ، بہت سارے ایسے کعبہ۔ صفتی نامے ہیں کہ جو اس کی طرف انسان رخ کو کر کے اختیار اور اس کی کرنا، طرف پشت کر جو کے درکنار استنجا اگر اگر اختیار اختیار کرنے کرنے کی کی کوشش اور کرے گا قضائے تو وہ حاجت کافر ہو ہو جاتا ہے، جس اللہ کی صفت ہے قیوم ہونا، تو ان کے وہاں اسی طریقے سے اللہ کی جہت صفت کعبہ ہے سمد مشرق اور ہونا۔ مغرب میں نہیں تھا، اس لیے وہاں اجازت دی، اور ہمارے یہاں یہ جہت بندہ میں کعبہ ناممکن ہے، مشرق اور مغرب کی جانب ہے، اس وجہ سے ہمارے تو لیے پھر وہ تو کفر مشرق میں اور مبتلا۔ مغرب کی قیوم طرف کے معنی رخ کر کیا کے ہے؟ جس کے استنجا اوپر کرنا پوری جائز نہیں۔ کائنات کا وجود ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب آتے ہیں مضمون کی طرف۔ یہ جلد ثانی سے متعلق بحث۔ انہوں نے ہمارے بہرحال مذہب پھر پر اللہ کے تردید رسول صلی کی اللہ ہے، علیہ اس کو کمزور وسلم کرنے نے کی کوشش کی، تستر کا حکم لیکن دیا۔ ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ پہلی بات پھر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کہ غسل آپ کرنے نے کا کہا ارادہ ہے کرے کہ بنیاد اس کو میں چاہیے کہ استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، غسل کرے تو جہاں آپ کا دعویٰ سطر عام پوشی ہے اور دلیل ممکن خاص ہے۔ ابن اور عمر کیا یہ کہہ بھی رہے افضل کہ اور بہتر ہے کہ استدبار اپنے سے عضو استنجا مخصوص کر کو رہے بھی چھپا کر کے غسل کرے۔ استقبال کا ذکر سوال ہے یہ ہی کہ اللہ نہیں، کے رسول سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے لہذا انسان وہیں کپڑا سے پہنے ہی یا آپ نہ کی پہنے، دلیل تو ہر چیز نظر کمزور آتی ہے۔ ہو۔ پھر اپنے آپ کو چھپانے اور دوسری کور بات کرنے کا کہ مطلب آپ کیا؟ کا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمارت حیلولت ہے، پردہ کرنا چاروں طرف۔ تو یہی بات صحرا میں بھی ہے کہ اس مکہ طریقے پہنچتے سے کہ پہنچتے کسی کی جس نظر میں نہ بہت سارے آئے، پہاڑ آ جس جائیں وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں، تو پھر جنگلات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ چاروں طرف معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمارت اور خالی میدان سے نہیں ہے، جواز بلکہ تو اصل ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ عین لیکن کعبہ اور جہت اس کعبہ میں کی طرف بد نظری لگنے استقبال اور کا استقبال نہ احتمال کرے، اور قضائے حاجت امکان کو۔ بہت زیادہ، اب چاہے جیسا کہ عمارت ہو یا روایت نہ میں ہو۔ آتا ہے کہ ایک صحابی پردہ کر کے بھی غسل اور کر رہے تھے، لیکن کعبہ کسی کی صرف نظر اس پر گئی عمارت جس میں کا وہ نام خوبصورت نہیں تھا، ہے، اور اس وجہ سے پھر آپ نے وہ بخاری بیمار میں ہو پڑھا گئی۔ ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے، پیش کیا میں آپ نے پڑھا ہوگا، جس کی طرف ہم روح کر کے نماز پڑھتے ہیں، پورا تب واقعہ بھی پڑھا اسی ہے۔ طرف نماز پڑھ کے وہاں پوری اسی تفصیل طرف روح کی کر کے کہ نماز پڑھیں گے، اس اس وجہ آدمی سے کہ وہ کے مطابق کیا تعمیری وہ کام عمارت وغیرہ یہ تو وغیرہ۔ صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، اس لیے کہ اپنے کو یہ ختم کرنا تو ہے۔ تین سو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ۔ الثالث عن حبیب بن کعب رضی اللہ اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے ابھی نہیں تو ابئی، ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف ابئی سفر ابئی کرنے کی ابئی صورت میں ابئی اس عمارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف رک کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ سبھی اس کا جواز کہتے ہیں چاہے آپ اوپر ہو یا نیچے ہو کہیں بھی ہو، آپ اسی روک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، معلوم ہو کہ وہ دیوار اور تعمیری کام اور عمارت یہ کعبہ نہیں۔ دوسری بات صبح میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، کہ چلو
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کی نظر پر اب ظاہری بات ہے انسان بالقصد کسی کو دیکھتا ہے کہ قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی، ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے کہ ان کو استدبار لگا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مخصوص استدبار کی جانب نہ ہو بلکہ کہیں اور جانب ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے اس کہ حدیث اللہ میں کے رسول مسئلہ صلی کیا اللہ علیہ معلوم ہوا کہ وسلم کو غسل عین جنابت یا کعبہ واجب کا جس علم میں کوئی دیا گیا حصہ تھا خشک کہ رہ کعبہ جائے، بالکل دھونے سمت سے تو کی طرف ہے، مکمل غسل کرنے کی اس ضرورت لیے اللہ کے نہیں رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنے وہاں پانی ڈال عین دینا، کعبہ پانی کی بہا طرف نہ دینا کافی۔ یہاں پر رکھتے، مساحتہ کے تب معنی بھی ہے جائز تھا اللہ کے بھیگے رسول ہوئے صلی اللہ ہاتھوں علیہ کو وسلم۔ پھیرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ہلکا سا پانی اور ڈال ہم دینا، عام لوگوں جس کو میں سے چونکہ ایک دو یقینی قطرات طور بہے، پر جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں یہ کعبہ مسئلہ شریف بتایا کی تھا عمارت اور کہ تعمیر غسل کس میں اور جانب ہے وضو وہ میں معلوم نہیں طہارت ہے، میں اس لیے جہت کعبہ اتنا کی طرف پانی بھی کم از رک کر کم کے بہانا استغفار ضروری، استغفار ایک دو کرنا، قطرات تک، یہ اگر دونوں وہ ہمارے نہیں لیے پایا ممنوع ہے، جائے گا جائز تو نہیں، پھر قضاء غسل اور حاجت طہارت حاصل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر نبی مساحت کی سے مراد خصائص یہی میں ہے سے کہ ہلکا سا اور پانی ڈال دیں، اتنے سارے کم از کم کچھ احتمالات کے قطرات ہوتے ہوئے بہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے استدبار وعن کیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قولی ہے، رسول اللہ صلی اللہ اور ابن عمر کی روایت فعلی ہے، انہوں نے اپنا فعل نقل کیا کہ ایسا ہوا ہے، جبکہ ابو ایوب انصاری کیا فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ استدبار نہ کرو، اور صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا کہ قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ فعلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ 5 نمازیں کر دی گئی، علاوہ ازیں متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا اور اس میں بدبو نہیں آیا کرتی جی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ معراج کے متعلق ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا باقی یہ امت پر آپ پہلے نے 50 سے مشہور 50 قاعدہ نماز فرض کی گئی تھی، اسی طریقے سے المحرم جنابت میں 7 اولا مرتبہ من دھونے کا حکم المبیت دیا گیا تھا، اور اگر پیشاب کے کپڑے پر لگ ہوتے جائے ہوئے تو 7 آپ مرتبہ نے کپڑے اس کو دھونے کا قاعدے حکم کو دیا گیا نظر تھا۔ واقعہ انداز معراج میں اور تو صرف بالکل نظر واضح کرتے حدیث ہوئے میں کہہ دیا ہے کہ اللہ دونوں کے جائز رسول ہیں، بار بار ہماری سوال دلیل اور کرتے ہیں، ہمارا اور جو خدا مستدل ہے تخفیف وہ کا سوال محرم پر کرتا ہے، دلالت کمی کرتا ہے، کر دی کسی جاوے چیز کے نہ تو کرنے پر 50 کے ہوتا ہے، بجائے اور 5 آپ کا جو نمازیں ہو گئی، مستدل ہے وہ لیکن کسی چیز کے مباح جواز ہونے پر غسل دلالت ثوب کرتا من ہے، البول اور جب دونوں میں اسی تعارض طریقے ہو سے اس صورت میں محرم کو غسل کے ترجیح دی متعلق جاتی جو ہے 7 مرتبہ کا حکم مبیت کے ہے مقابلے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تخفیف کروائی؟ اس لیے غسل جنابت آپ میں کا 7 مرتبہ مستدل دھونے کا حکم ہے، اسی طرح کمزور غسل ہوتا ثوب من البول میں بھی 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ علاوہ اس سلسلے میں بعض جب حضرات کہتے روایات ہیں میں کہ یہ واقعہ تعارض معراج ہو میں ہی اور تو شب دیگر معراج میں ہی صحابہ اس کے وقت اقوال تخفیف کی کروا طرف دی گئی رجوع تھی، کیا اللہ کے جاتا ہے، رسول یہاں کو پر بھی ہم نے رجوع حکم کیا دیا گیا تو تھا کہ متعدد غسل روایت سے 7 پتہ مرتبہ چلتا ہے پانی کہ بہا، اس طریقے سے اگر پیشاب لگ جائے کپڑے پر اس وقت بھی 7 مرتبہ دھو اور لیا سب سے جائے۔ بڑی اللہ بات کے یہ رسول صلی اللہ علیہ ہے وسلم کہ کی یہ درخواست خصائص کی نبی بنیاد میں پر سے تھا، 7 کے بجائے 1 عمر مرتبہ اس روایت سے مقرر کرنا مقفی حدیث ہے، تخفیف کر دی گئی کہ مناسب 1 مرتبہ غسل کر لینا پورے پورا بدن کو ماہ دھو لینا حضرت کافی ہے، کلام یہ نہیں اور کہا اسی طریقے سے کہ 1 استدبار مرتبہ اور کپڑے کو دھو استدبار لینا کافی اگر پیشاب دونوں ناجائز ناجائز۔ ہو۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخفیف کروائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں بارہا یہ سوال کرتے رہے کہ اس میں تخفیف کر دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، اس لیے کہ امم سابقہ میں 7 مرتبہ اس نے جنابت میں اپنے بدن کو دھونے کا حکم تھا، اور غسل ثوب من البول میں بھی 7 مرتبہ کپڑے کو دھونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تخفیف کے طور پر کہا کہ اس میں کمی کر دی جائے، تو بعد میں کمی کر دی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے پر پیشاب لگ جاوے تو 1 مرتبہ دھو لینا کافی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں کیا حکم ہے؟ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اب 1 مرتبہ دھو لینا کافی ہے، مرتن واحدہ۔ ہمارے یہاں کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ نجاست مرئی اور غیر مرئی، نجاست غیر مرئی ہمارے یہاں 3 مرتبہ دھو لیا جائے، اور ہر مرتبہ نچوڑنا، یہاں سے
جبکہ نچوڑنا اب منہ کچھ اگر ایسی نچوڑنا روایات کو ممکن نہ ہو ذکر کر رہے تو ہیں قطرہ جو ٹپک آداب جانا کافی استنجا لہٰذا سے اس متعلق قالین پر اگر پیشاب گر چنانچہ جائے آداب تو ایک استنجا کے مرتبہ متعلق دو کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے کچھ تو ضروری بات ہے یہاں پر اسی طرح اس حدیث کی نجاست سمجھنے میں میں جان لینا چاہیے آداب استنجا میں کن کن چیزوں کی رعایت کی جائے اس کو کہتے ہیں غیر مریم. پہلی چیز حقوق الناس کی رعایت کی جاوے لہذا ایسے مقامات پر جہاں لوگ رہتے ہوں یا جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں نہیں چیز یا وہ درخت جو سایہ دار ہو وہاں پیشاب نہ کرے قضائے حاجت نہ کرے ایک چیز سننے کو مل رہی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ جس اسی طریقے سے حقوق جوار کی رعایت کرے پانی وہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتے ان کی خاص رعایت کرے بس